السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم پاکستان کے متنازع ترین کیسوں میں سے ایک کیس سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کے مرڈر کے کیس کے بارے میں بات کریں گے۔ 1979 کو جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جو کہ پاکستان کے سابق وزیر خارجہ بھی تھے اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم بھی تھے، ان کو ہینگ کر دیا گیا تھا، ان کو سولی پر لٹکا دیا گیا تھا اور ان کو جس کیس میں ہینگ کیا گیا تھا، جس کیس میں ان کو سزا دی گئی تھی، جس کیس میں ان کو سولی پر لٹکایا گیا تھا، وہ کیس یہ تھا کہ احمد رضا قصوری جو کہ ان کے دوستوں میں بھی شامل تھے، ان کا قتل کیا گیا تھا۔ اور یہ قتل جو ہے یہ جناب ذوالفقار علی بھٹو کے دور حکومت کے اندر ہی کیا گیا تھا۔ اس قتل کی جو ایف آئی آر تھی وہ اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف کاٹی گئی تھی، اور جب ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کو ختم کیا گیا تھا اور جب ضیاء الحق نے مارشل لا لگایا اور فوج نے ٹیک اوور کر لیا، تو اس وقت بھٹو جو ہے بہت زیادہ پاپولر ہو گئے تھے، لوگوں کے اندر بہت زیادہ ان کی پاپولیرٹی ان کو مل گئی تھی۔ تو ضیاء الحق نے بھٹو کو اندر رکھنے کے لیے، جیل کے اندر رکھنے کے لیے مختلف کیسز کا بہانہ لیا، اس کو ایک کیس میں کبھی دوسرے کیس میں اس کو اندر رکھا جیل۔ تو ان میں سے ایک کیس جو احمد رضا قصوری ہے اس کا بھی کیس تھا کہ اس میں ذوالفقار علی بھٹو ملوث ہے، وہ قتل جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو کے کہنے پر کیا گیا ہے۔ تو اس کیس کا جو ٹرائل ہے جو کہ سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف تھا، وہ جیل کے اندر ہوتا رہا، یعنی ذوالفقار علی بھٹو کے جیل کے اندر ہوتے تھے، اور جو ٹرائل ہے وہ عدالت کے اندر چل رہا تھا، اور یہ ٹرائل جو ہے یہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر چلتا رہا۔ ذوالفقار علی بھٹو کو جیل سے لایا جاتا اور وہ یہاں آ کر عدالتی کارروائی کے اندر حصہ لیتے، اور عدالتی کارروائی کے بعد جو ہے ذوالفقار علی بھٹو کو واپس جیل شفٹ کر دیا جاتا۔ تو جب اس کیس کا فیصلہ ہوا، جب یہ ٹرائل ختم ہو گیا، تو اس وقت لاہور ہائی کورٹ کے اندر جسٹس مولوی مشتاق نے ذوالفقار علی بھٹو کو مجرم قرار دے کر اس کو پھانسی دینے کا آرڈر دے دیا۔ تو دوستو جب اس کیس کا فیصلہ آ گیا تو سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو نے اس فیصلے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کیا، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اس کیس کی جو کارروائی ہے، اس کیس کی جو ہیرنگ ہے وہ شروع ہو گئی۔ تو سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی عدالتی کارروائی مکمل کرنے کے بعد اور اپنا ٹرائل ختم کرنے کے بعد لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کو برقرار رکھا، اور ذوالفقار علی بھٹو کو سابق وزیر اعظم کو پھانسی دینے کا حکم جو ہے وہ برقرار رکھا، اور اس طرح 1979 کو پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو قید تھے ان کو 1979 کو پھانسی دے دی گئی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ اس فیصلے کو پاکستانی عدلیہ کے متنازع ترین فیصلوں میں سے شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اس کیس کے اندر اور اس ٹرائل کے اندر بہت زیادہ چیزیں ایسی تھیں جن کے اوپر سوال کیا جا سکتا تھا، جو کہ متنازع تھی۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ کیس جو ہے یہ پاکستانی عدلیہ کے گلے پڑ گیا، اور سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو جو پھانسی تھی، جو ان کو قتل کرنا تھا، اس کو عدالتی قتل کا نام دے دیا گیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو اس کیس کے جو کردار تھے انہوں نے گواہی دی کہ اس کیس کے اندر جو ہے نا اصل مقصد جناب ذوالفقار علی بھٹو کو، جو کہ سابق وزیر خارجہ تھے اور سابق وزیر اعظم تھے، ان کو پھنسانا تھا۔ اور پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو 2008 کے الیکشن ہوئے، اور 2008 کے الیکشن کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے، اس وقت کے جو صدر تھے جناب آصف علی زرداری، انہوں نے اپنے ایک صدارتی ریفرنس کے ذریعے سپریم کورٹ آف پاکستان کو یہ ریفرنس کیا اور یہ درخواست کی کہ وہ جناب ذوالفقار علی بھٹو مرڈر کیس کے اندر جو ہے اس کے ٹرائل کو دوبارہ دیکھے۔ تو 2011 سے یہ کیس سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر پڑا رہا، کسی بھی چیف جسٹس نے اس کیس کو نہیں اٹھایا۔ آخرکار 2030 میں غازی فیض عیسیٰ صاحب جب چیف جسٹس آف پاکستان بنے تو انہوں نے اس کیس کو اٹھایا اور اس کیس کے اوپر ہیئرنگ وغیرہ شروع کر دی۔ تو اس کیس پر اپنی کارروائی مکمل کرنے کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا، جو کہ آج سے چند دن پہلے سنا دیا گیا ہے، اور اس کیس کے اندر تمام ججز نے متفقہ طور پر یہ رائے دی ہے کہ سابق وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو کو فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا تھا، اور نہ ہی ان کو جو سزائیں دی گئی ہیں وہ قانون کے مطابق تھیں۔